قومی اسمبلی نے سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ ایوان سے پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری۔ بل کے تحت پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ ایوان نے پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل کی بھی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کے ترمیمی بلز وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کے حوالے سے ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ ترمیمی بل 2024 بھی منظور۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ وفاق کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ججز کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیے۔ قومی اسمبلی میں ترمیمی بلز کی منظوری کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں جانب سے ارکان نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ حکومتی اراکین نے وزیر اعظم کی نشست کو گھیرے میں لے لیا۔ اپوزیشن اراکین کا اسپیکر کے ڈائس کے سامنے شدید احتجاج، نو نو کے نعرے۔ ایوان میں ترمیمی بلز کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ ترمیمی بلز کی شیخوار منظوری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی۔ نئی قانون سازی 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ کسی کو شک کی بنیاد پر 90 روز تحویل میں رکھنا ملک میں سول مارشل لا قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو یہ قانون پاس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ آئینی بینچز کے قیام کے لیے قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور۔ قرارداد صوبائی وزیر ضیاء الانجار نے پیش کی۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ارکان کی حمایت، جماعت اسلامی کی مخالفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بلاول بھٹو نے تمام جماعتوں کو مطمئن کیا، جلد سے جلد آئینی بینچز بننے چاہیے۔ سارے کیسز آئینی عدالت میں نہ لے کر جائیں، کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں۔ سپریم کورٹ میں سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کی ریمارکس، کہا کہ اس کیس میں کوئی آئینی یا قانونی سوال موجود نہیں ہے۔ عدالت نے سوئی ناردرن زائد بلنگ کیس نمٹا دیا۔ سعودی عرب اور قطر کا دورہ کامیاب رہا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ سعودی وفود نے پاکستان میں سولر، کان کنی سمیت دیگر شعبہ جات میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ امیر قطر نے پاکستان میں آئی ٹی پارک بنانے کا عندیہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں آذربائیجان سے $2 ارب کی سرمایہ کاری پر بات ہوئی ہے۔ عالمی امن کو ابھرتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت کئی امن مشنز کام کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیمپنگ ٹریننگ سینٹر کی 28ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں کہ امن کی کوششوں کے باوجود کشمیریوں فلسطینیوں کی حالت زار سامنے ہے۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حالات بہت کچھ کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ پاک بحریہ کا بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ، جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لیس 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی نیول، پاک بحریہ کے افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں 2 مختلف کارروائیاں، 6 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خرمنگ میں سیکیورٹی فورسز نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 5 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اپنے پاکستانی ہم منصب اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر بات ہوگی، جبکہ پاک ایران 2 طرفہ تعلقات پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے وزراء کی تنخواہوں اور مراد ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ وزراء کو سرکاری گھر میں تزئین و آرائش کے لیے ایک بار 10 لاکھ ملیں گے۔ سرکاری گھر نہ ہونے پر وزیر کو کرائے پر گھر لینے کے لیے ماہانہ 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کوئی وزیر رہائش کے لیے ذاتی گھر استعمال میں لانے پر 2 لاکھ روپے کرایہ وصول کرے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے رشتہ داروں کو بھی بھتے کی پرچیاں موصول۔ وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجھوتا کی بازیابی کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا تشویش کا اظہار۔ میرے جاننے والوں کو بھی بھتے کی پرچیاں ملیں، شہر کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ بھی دیکھیں کہ مسنگ پرسنز کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اب کراچی والی صورتحال ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ کوئی ایئر لائن لانچ کرنے کی تجویز زیر غور نہیں، کے پی والے پتہ نہیں کون سی پی آئی اے سمجھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پنجاب حکومت نے پی آئی اے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ کل پنجاب سے متعلق ایک خبر شائع ہوئی، کہا گیا کہ باقی صوبوں کی مالی حالت اچھی ہے، پنجاب کی بری ہے۔ مزید کہا کہ 30 جون 2025 کو پنجاب واحد صوبہ ہوگا جو سرپلس بجٹ دے گا۔ پی آئی اے کو کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچنے دیں گے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا اعلان۔ کہتے ہیں قومی ایئر لائن کو ہم چندہ ڈال کر خریدیں گے لیکن انہیں نہیں خریدنے دیں گے۔ بولی میں جہاں تک جانا پڑا ہم تیار ہیں۔ کے پی حکومت پی آئی اے کو خریدے گی اور اسی نام سے چلائے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری سوالیہ نشان ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی قومی ایئر لائن کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید، کہا کہ ایک پارٹی نے پی آئی اے کی بولی 10 ارب لگائی ہے، اس کے اثاثے 152 ارب روپے کے ہیں۔ اتنے بڑے ادارے کی جتنی قیمت لگی ہے قابل افسوس ہے۔ حکومت کا کوئی مستقبل نہیں، ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کہتے ہیں پی آئی اے کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہو۔ پہلے اپنے فلیٹس بیچیں، اس سے شروعات کریں، آپ دیکھیں گے لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو شکست فاش ہوگی۔ پاکستان میں 50% طالب علم سائبر ہراسگی یا چھیڑخانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں بچوں کے ساتھ ہراسگی یا چھیڑخانی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ بچوں کو چھیڑخانی، سوشل میڈیا ٹرولنگ سے بچانے کے قوانین ہونے چاہیے۔ عدالت کے ریمارکس، سیکرٹری خصوصی تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کے احکامات۔ کیس کی سماعت 10 دنوں تک ملتوی۔ جماعت اسلامی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا درخواست عمران شفیق کے ذریعے دائر کی گئی۔ وفاق سمیت 4 صوبوں کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے 1 گھنٹے تک معائنے کے بعد صحت مند قرار دے دیا۔ ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ کچھ میڈیکل ٹیسٹ تجویز کیے، اس کے بعد میڈیکل رپورٹ تیار کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں بیان دیتے ہوئے رو پڑیں۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں سماعت کے دوران بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی اور مجھے ناانصافی کر کے سزا دلوائی گئی۔ جو اندر بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں موجود ہے، جب آپ کہیں گے میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کی فیصل آباد میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کوئی دہشت گرد پیش نہیں ہوتا، البتہ پی ٹی آئی قیادت اور کارکن پیش ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ورکرز کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں۔
قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے غیر متزلزل عزم ناگزیر ہے۔ آج ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 40 ملین سے زائد لوگ اس سے متاثر ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پانی کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو تیزی سے آبادی میں اضافے میں موسمیاتی اثرات سے پیدا ہونے والے غیر معمولی چیلنجز درپیش ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانیہ کے بااثر اور معروف کاروباری شخصیات کے وفد کی زبیر عیسیٰ کی سربراہی میں ملاقات۔ وزیراعظم نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے دی۔ کہا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفد کی ملکی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر وزیراعظم کی معاشی پالیسیوں کی تعریف اعتماد کا اظہار کر دیا۔ شکایت ہے اور شکایت کرتا رہوں گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر قوم کے اندر جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ نون لیگی قائد نواز شریف کا قوم سے شکوہ۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان میں اب ترقی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، حالات دن بدن بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے بھی پہلے سے بہتر ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بہت جلد مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ کراچی کے بجلی صارفین پر پہلے سے موجود بوجھ میں مزید اضافہ۔ کے الیکٹرک نے صارفین پر ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا نیا بوجھ ڈال دیا۔ نومبر میں جون 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں کے صارفین کو ₹3.17 فی یونٹ دینے ہوں گے۔ اسٹیٹ آف پاکستان کا آئندہ 1.5 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ مرکزی بینک نے شرح سود میں 2.5% کمی کر دی۔ شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مہنگائی توقع سے زیادہ تیزی سے کم ہوئی ہے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے گڈ گورننس، صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات میں اصلاحات پر گفتگو کی۔ عوامی مسائل کے منصوبوں پر تعاون اور مستقل رابطہ کاری پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صوبے سے منشیات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت سرگرم۔ سندھ اسمبلی میں منشیات کے خاتمے کا قانون منظور۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا انسداد منشیات کا قانون منظور کرنے پر سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے اہم اور بڑا چیلنج ہے۔ یہ شہر، صوبہ اور ملک ہمارا ہے۔ ہمیں منشیات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں تعلیم کارڈ کا اجرا کر دیا۔ وزیراعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا صوبے میں بچیوں کو وظائف دے رہے ہیں، ہمیں درسگاہوں میں بہتر ماحول فراہم کرنا ہوگا، بچوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظار پنجوتا بازیابی کیس میں ایس ایچ او تھانہ کو حصار کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایس ایچ او کو 1-2 دن میں انتظار پنجوتا سے رابطہ کر کے ان کا بیان لینے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ عدالت نے پی ٹی آئی وکیل انتظار پنجوتا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ کیس کی آئندہ تاریخ رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی 8 مقدمات میں ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض اعظم سواتی کی ضمانتیں منظور کی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ آج سے 1 ہفتے کے لیے 5ویں جماعت تک کے اسکول بند۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا بھارت کے ساتھ ڈائیلاگ سے ہی اسموک کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسموک ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مقدمے ہوں گے۔
اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت مزید 27 فلسطینی شہید، 86 زخمی۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کی شمالی غزہ کے اسپتال کمال عدوان، العودا اور انڈونیشیائی اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری۔ شمالی غزہ میں خوراک، ادویات اور امداد ختم ہو چکی ہے، سول ڈیفنس کا انکشاف۔ اسرائیل فلسطین میں بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز کہتی ہیں فلسطین میں بچے بھوک، تشدد اور دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ فلسطینی بچوں کو ہلاک یا معذور کیا جا رہا ہے، انہیں اسکولوں، خوابوں اور بہتر مستقبل کی امید سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1.5% تک اضافہ ہو گیا۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل کی قیمت فروخت $74 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی $70 فی بیرل میں فروخت جاری ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، کل ووٹنگ ہوگی۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پہنچا دی گئیں۔ صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قومی سطح پر کمیلا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پر 1 پوائنٹ کی برتری حاصل، 47% ووٹر ٹرمپ اور 48% کمیلا ہیرس کے حامی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے، روس نے خبردار کر دیا۔ روسی سلامتی کونسل کے ڈیپٹی چیئرمین کا کہنا ہے امریکی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو یوکرین میں جنگ نہیں روک سکتے۔ ٹرمپ نے جنگ روکنے کی کوشش کی تو قتل کر دیا جائے گا۔ کینگروز نے شاہینوں کو پہلے ون ڈے میں پچھاڑ دیا۔ میلبرن میں کھیلے جانے والے پہلے ون ڈے میں انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست۔ 203 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 8 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کینگروز کو 3 ون ڈے میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ پاکستان کے حارث رؤف نے 3، شاہین شاہ نے 2، نسیم شاہ اور محمد حسنین نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ مچل اسٹارک مین آف دی میچ قرار پائے۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستانی بیٹنگ پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ 10ویں نمبر پر آ کر فاسٹ بولر نسیم شاہ کی تابڑ توڑ بیٹنگ، 39 گیندوں پر 40 رنز کی اننگ کھیلی، 4 بلند و بالا چھکے اور 1 چوکا بھی لگا دیا۔ تابڑ توڑ بیٹنگ کے دوران 2 بلے توڑ دیے، اپنے کریئر کی پہلی نصف سنچری نہ بنا سکے۔ اور آسٹریلیا کے خلاف پہلا ون ڈے، پاکستانی بیٹرز نے سستی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، آدھے سے زائد اوورز ڈاٹ کھیلے۔ میلبرن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میچ میں پاکستانی بیٹرز نے فلاپ شو پیش کیا، لیکن بالرز نے جان لڑا دی۔ قومی ٹیم 50 اوورز بھی پورے نہ کھیل پائی اور دفاعی شاٹس کھیلتے رہے، 162 گیندوں پر کوئی رنز نہ بنا سکے۔